بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد خرم ہے اور میں ایک کلاسیکل ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں۔ یہ ویڈیوز میں صرف ہومیوپیتھک ڈاکٹرز اور ہومیوپیتھک اسٹوڈنٹس کے لیے بنا رہا ہوں۔ اس ویڈیو کا عنوان ہے ریل پرسنالٹی ارجنٹم نائٹریکم ان ہومیوپیتھک۔ ہم اس ویڈیو میں اس کی جو اوریجنل پرسنالٹی ہے اس کو ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ اس کی اوریجنل پرسنالٹی کیا ہوتی ہے، اور یہ وہ سمٹمز ہوں گے جو اس کے PQRS ہوں گے۔ اگر یہ پیشنٹ میں نہیں ہوں گے تو آپ نے یہ میڈیسن کی طرف سوچنا نہیں۔ ہم سب سے پہلے اس کا جو کور ہے، اس میڈیسن کا کور ہے وہ ہے فیئر، انزائٹی اور ڈپریشن۔ یہ اس کا کور ہے۔ سمجھ لیں کہ اس وقت دنیا میں جتنے لوگ ہیں 90% لوگوں کو فیئر، انزائٹی اور ڈپریشن ہے۔ اگر یہ میڈیسن کی آپ کو کی نوٹ صحیح طریقے سے سمجھ آ جائیں اور پیشنٹ سمجھ آ جائیں تو آپ ان کی انزائٹی، ڈپریشن اور ان کے خوف کو دور کر سکتے ہیں۔ اس پیشنٹ کو خوف ہوتا ہے اگر اس نے کسی کو ٹائم دیا ہوتا ہے یا کسی جگہ پہ اس نے جانا ہوتا ہے تو اس کو خوف ہونے لگ جاتا ہے کہ یہ لیٹ نہ ہو جائے۔ وقت کا پابند ہوتا ہے یہ بندہ، تو اس کو اس چیز کا خوف ہونے لگ جاتا ہے۔ پھر اس کو انزائٹی ہونے لگ جاتی ہے کہ کہیں میں لیٹ ہو گیا تو میرا پلین چھوٹ جائے گا، میرے جہاز چھوٹ جائے گا، میری ٹرین چھوٹ جائے گی، یا میرا ایگزام لیٹ ہو جائے گا۔ یہ اس کو اس چیز کا خوف ہوتا ہے۔ اور دوسرا اس کا بہت بڑا جو خوف ہے، جو آپ بکس میں بہت زیادہ ڈاکٹرز نے اس کو ہائی لائٹس کیا ہوا ہے، کہ جب بلڈنگوں کے نیچے سے گزر رہا ہوتا ہے، ہائی رائز بلڈنگوں کے نیچے سے جب گزر رہا ہوتا ہے تو اس کو خوف ہوتا ہے کہ کہیں وہ بلڈنگز اس کے اوپر گر جائیں گی، اور اس کو یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ بلڈنگز اس کے ساتھ چل رہی، اس کا پیچھا کر رہی اور اس کے اوپر گر جائیں گی۔ ٹھیک ہے۔ بند جگہوں کا خوف ہوتا ہے اس کو۔ بند کمرے میں اگر آپ کمرے میں آ جائے، بیٹھ جائے تو دروازہ بند نہیں کرنے دے گا۔ اور ایسی جگہیں جو کلوز پلیسز ہوتی ہیں جیسے لفٹ ہو گئی، ایروپلین سے اس کو بڑا خوف ہوتا ہے۔ ایروپلین سے اس لیے اس کو بڑا خوف ہوتا ہے کہ وہ بھی بند ہوتا ہے، تو بند جگہوں سے اس کو بڑا خوف ہوتا ہے۔ اسی طرح دروازہ بند کر کے نہیں سو پاتا، دروازہ کہتا ہے کھلا رہنے دو۔ اگر یہ گاڑی میں سفر کر رہا ہوتا تو گاڑی کے بھی شیشے کھول کے رکھے گا۔ گاڑی اگر بند کر دی جائے اور شیشے اس کے بند کر دی جائے تو اس کو خوف آنے لگ جائے گا، اس کی انزائٹی بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ اور دوسرا یہ بہت زیادہ اس کو، یہ اگر کھڑکی کے پاس کھڑا ہو، کسی اونچائی پہ کھڑا ہو تو اس کو خوف آتا ہے، اونچائی سے اس کو خوف آتا ہے، اور کھڑکی کے پاس اس کا دل کرتا ہے کہ میں چھلانگ ماروں۔ اس کو سوسائڈ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ میں خودکشی کر لوں۔ اور یہ برجز پہ گزرتا ہے تو برجز سے بھی خوف ہوتا ہے، اگر یہ نیچے دیکھتا ہے تو ایک دم سے کہتا ہے میں جم ماروں۔ یہ اس کا سمجھ لیں ایک کور، ایک PQRS سمٹمز آپ دیکھ لیں۔ اور یہ پروٹیکٹ کر دیتا ہے، اپنی لائف کا ٹائم بتا دیتا ہے، ایون یہ اپنی لائف کا گھنٹہ بھی بتا دیتا ہے کہ میں اتنے بج کے اتنے منٹ پہ مروں گا۔ یہ اس کی ڈیلوژنز ہوتی ہیں، اس کی حقیقت نہیں ہوتی، لیکن یہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ میں نے 9 بجے مرنا ہے، 9:30 میں نے مرنا ہے، بس میں مر جاؤں، کیونکہ خوف ہوتا ہے۔ اور اس کے دماغ میں فکس آئیڈیاز گھوم رہے ہوتے ہیں جو اس کو موت کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں کہ جی میں نے تو مر جانا ہے، اور اس ٹائم پہ مر جانا ہے، ایسے ہو جانا ہے، اور یہ ٹائم آپ کو باقاعدہ بتائے گا۔ اسی طرح اس کو انزائٹی ہیلتھ کا ہوتی ہے، انزائٹی اپنی ہیلتھ کے بارے میں انزائٹی ہونے لگ جاتی ہے، اس کو پریشان ہونے لگ جاتا ہے کہ میری صحت کیوں نہیں خراب۔ اور جب یہ اکیلا ہوتا ہے پھر اور زیادہ انزائٹی ہوتی ہے اس کو۔ یہ کمپنی میں بیٹھنا پسند کرتا ہے، لوگوں میں بیٹھنا پسند کرتا ہے کیونکہ یہ اکیلا نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح اس کو کلاسٹروفوبیا ہوتا ہے۔ کلاسٹروفوبیا ایک ایسا ورڈ ہے کہ لوگوں کو بند جگہوں سے،
سانس رکتا ہے، کئی لوگ ماسک نہیں لے سکتے، کئی لوگ عورتیں جو ہوتی ہیں نقاب نہیں لے سکتی، تنگ کپڑے نہیں پہن سکتے، گلا یہاں سے تنگ نہیں کر سکتے، اور سفکیشن ہوتی ہے، سانس رکتا ہے، بند جگہوں پہ جاتے ہیں تو سانس رکتا ہے، کراؤڈس میں جا کے لائن میں کھڑا نہیں ہو سکتا، لائن میں اس کو بے چینی ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کیوں سلو کام کر رہا ہے۔ اگر یہ کسی بینک میں چلے جائے گا تو آپ دیکھیں گے لائن میں اگر کھڑا ہوگا تو یہ شروع ہو جائے گا کیشیئر پہ کہ آپ کیوں سلو کام کر رہے ہیں، اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وقت کیوں اتنا سلو چل رہا ہے۔ یہ چلتا ہوا بھی آپ کو نظر آئے گا تو تیز عام لوگوں کی نسبت یہ تیز چل رہا ہوگا۔ اس کا ایک PQRS سمپٹم یہ ہے کہ آپ جب اس کو دیکھیں گے کسی جگہ پہ چلتے ہوئے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ ارجنٹم نائٹریکم ہے، تیز چلے گا، ہری ہوتا ہے، بہت تیز کام کرتا ہے، تیز کھائے گا، تیز باتیں کرے گا، نماز بھی تیز پڑھے گا، کام بھی تیز کرے گا، لکھے گا تو بہت تیز لکھے گا، ٹھیک ہے، پڑھے گا تو بہت تیز کرے گا۔ اس کے دماغ میں جو اس کے آئیڈیاز ہیں وہ بہت زیادہ فلو کے تحت چل رہے ہوتے ہیں، اس کے آئیڈیا کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ اتنی تیز ہوتی ہے، ایک آئیڈیا آتا ہے پھر دوسرا آتا ہے، وہ امپلیٹیشن نہیں کر پاتا، پھر دوسرے آئیڈیا کی طرف سوچنے لگ جاتا ہے، پھر تیسرا آ جاتا ہے اور وہ پہلے آئیڈیاز کو روک نہیں سکتا، اور وہ جو ہے نا پھر ٹینشن میں آتا ہے اور انزائٹی میں جاتا ہے۔ اس کو کریونگ ہوتی ہے اوپن ایئر کی، جو لوگ بند کمروں میں رہنا نہیں پسند کرتے تو دیکھیں گے وہ کھلی ہوا چاہتے ہیں، کھڑکی کھول دیتے ہیں، کہتے ہیں کھلی ہوا ہے، یہ کریونگ ہوتی ہے۔ لیکن ہر میڈیسن کی ایک کور ہوتی ہے جس میں اس کی کریونگ بتائی جاتی ہے، تو اس کی جو کریونگ ہوتی ہے فریش ایئر، اس کو فریش ایئر جو ہے نا بہت پسند ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کو ڈیزائرز ہوتی ہیں شوگر کھانے کی، سویٹس کھانے کی، کینڈیز کھانے کی، اور لیکن یہ جب میٹھی چیزیں کھا لیتا ہے، کینڈیز کھا لیتا ہے، شوگر کھا لیتا ہے تو اس کا پیٹ لوز ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ڈائریا بھی ہو جاتا ہے اس کو۔ یہ اس کا کی نوٹ ہے۔ نمک بھی شوق سے کھاتا ہے۔ یہ وہ میڈیسن ہے جس میں آپ پیشنٹ سے پوچھیں گے کہ جی آپ کو نمک پسند ہے یا نمکین چیزیں پسند ہیں یا میٹھی، تو یہ کہے گا مجھے دونوں پسند ہیں، اور اس کو دونوں پسند ہوتی ہیں، لیکن تھوڑی سی میٹھا جو ہے نا تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے، تھوڑا سا میٹھا اس کو زیادہ پسند ہوتا ہے، اور وارم بلڈ ہوتا ہے، گرم خون ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے، اور یہ گرم ریمیڈی ہوتی ہے، یہ ہارٹ ریمیڈی سمجھ لیں اس کو آپ، سمجھ ہارٹ ریمیڈی سے مراد ٹیمپرمنٹ اس کا ہارٹ ہوتا ہے۔ برین اس کا جو ہے نا بہت تیز کام کر رہا ہوتا ہے، فزیکل طور پہ بھی ہائپر ایکٹیو ہوتا ہے۔ ہائپر ایکٹیو کا میں نے آپ کو بتایا تھا، ڈیفینیشن بتائی تھی، ہائپر ایکٹیو بندہ ایک جگہ پہ ٹک کے بیٹھ نہیں سکتا، وہ فزیکل ہوتا ہے، لیکن اس کا دماغ بھی ایک جگہ پہ ٹک کے بیٹھتا نہیں، تو یہ ہائپر ایکٹیو ہوتا ہے، اور یہ ہمیشہ رائٹ سائڈ پہ، آپ دیکھیں گے کہ رائٹ سائڈ پہ سوتا ہے، رائٹ سائڈ پہ سونا پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کھانے کے بعد اس کو لازمی میٹھے کی خواہش ہوتی ہے، ہمیشہ یہ میٹھا ڈھونڈتا رہتا ہے کہ مجھے، اور اگر نہ ملے، بڑے لوگوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بڑے لوگوں میں ایسے پیشنٹس جو ہوتے ہیں جو کہ کینڈیز کھا رہے ہوتے ہیں، سویٹس کھا رہے ہوتے ہیں، آپ بولتے ہیں آپ بچے ہو، بس ان کو شوق ہوتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں برین ورکر ریمیڈی، اس کا جو برین ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ ورک کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اکثر اس کو کہیں اس کا ایک بہت بڑا، میں آپ کو کی نوٹ سمجھاتا ہوں، اس نے کدھر ایگزام دینے جانا ہوتا ہے، کسی مسجد میں جانا ہوتا ہے، کسی شادی میں جانا ہوتا ہے، تو اس وقت جو وقت قریب آتا ہے تو اس کو انزائٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور انزائٹی سے اس کے پیٹ میں مروڑ شروع ہو جاتی ہے، جب مروڑ ہوتے ہیں تو اس کو ڈائریا بھی ہو جاتا ہے، اٹیک، کبھی کبھی اس کو ڈائریا کا اٹیک بھی ہو جاتا ہے، اس کو ڈائریا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو آپ پوچھتے ہیں کہ بھائی تمہیں ڈائریا کیوں ہوتا ہے، کہتا ہے 1 منٹ 2 منٹ رک جاؤ، میں ذرا 1-2 دفعہ واش روم سے ہو کے آ جاؤں۔ جیلیسیمیا ایک میڈیسن کے بارے میں نے بتایا تھا، وہ اور اس کے سمٹمز بہت ملتے جلتے ہیں، لیکن اس میں آپ نے ڈیفریشیٹ اس کو ایسے کرنا ہے، جیلیسیمیا جو ہے وہ فزیکلی ہائپر ایکٹیو نہیں ہوتا، یاد رکھیں، مینٹلی ہائپر ایکٹیو ہوتا ہے، یہ فزیکل بھی ہائپر ایکٹیو ہوتا ہے، مینٹلی بھی ہائپر ایکٹیو ہوتا ہے، اور دوسرا وہ ٹھنڈی دوائی، ہارٹ نہیں، یہ ہارٹ میڈیسن ہے۔ تیسرا اس کو جو ایسی کوئی بات ہوتی ہے، جیسے کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے یا کوئی خبر سن لیتا ہے، تو پھر
جسم کا نیچے کا حصہ پیرالائز ہوتا ہے اور اس کو جو ہے نا سٹک ہو جاتا ہے اور اس کو ڈائریا ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ یورین آنا شروع ہو جاتا ہے، سمجھیں اس میں زیادہ یورین کا عنصر زیادہ ہے، اس میں جو ہے نا اس میں ڈائریا کا عنصر زیادہ ہے، یہ تھوڑا سا اس میں فرق ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ یہ کوئی بھی اپنی انڈرٹیک نہیں کر سکتا، کوئی بھی بات اگر آپ اس کو کہہ دیتے ہیں، کوئی ذمہ داری اس کو لگا دیتے ہیں تو یہ ذمہ داری لینے سے لے لیتا ہے، لیکن پھر پریشان رہتا ہے، پھر انزائٹی میں چلے جاتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیسے اس کو پورا کر سکوں گا، اور اس کو اس چیز کا خوف ہوتا ہے کہ میں اس میں فیلئر ہو جاؤں گا، میں اس میں ضرور و ضرور میں یہ پورا نہیں کر سکوں گا یہ کام۔ اسٹیج پہ جانے سے اس کو فیئر ہوتا ہے، یہ جیسے جلسیمیا کا ہوتا ہے، اس کو بھی اسٹیج پہ جانے سے فیئر ہوتا ہے، پانی پیتا ہے بہت زیادہ یہ، اور یہ جب گاڑی میں بیٹھتا ہے ایگزاسٹ ہو جاتا ہے بہت زیادہ، گاڑی میں سفر کرتا ہے تو اس کو اچھا فیل نہیں کرتا۔ کئی لوگوں کو دیکھیں نا ٹریولنگ کا بڑا شوق ہوتا ہے، اس کو ٹریولنگ کا شوق ہوتا ہے لیکن پیدل چلنے کا شوق ہوتا ہے اس کو، ٹھیک ہے، لیکن جو رائڈنگ والی چیزیں ہوتی ہیں جیسے سائیکل ہو گئی، موٹر سائیکل ہو گئی، گاڑی ہو گئی، ٹرین ہو گئی، ایروپلین ہو گیا، یہ اس کو جو ہے نا اچھا نہیں لگتا، اس میں تھک جاتا ہے، انزائٹی میں چلے جاتا ہے، ڈپریشن میں چلے جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ جو دوسرے ممالک میں رہتے ہیں وہ لوگ اپنے ملک میں اس وجہ سے بھی نہیں آتے کہ وہ بائی پلین ہی آ سکتے ہیں، اور بائی پلین کئی لوگ سفر نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو انزائٹی ہونے لگ جاتی ہے، ڈپریشن ہونے لگ جاتا ہے، اور خوف زدہ، کلاسٹروفوبیا میں نے ایک لفظ یوز کیا ہے، کلاسٹروفوبیا ہونے لگ جاتا ہے۔ ہائی پلیسز پہ جیسے کھڑے ہوتے ہیں بہت خوف آتا ہے، ان کو ڈر لگتا ہے کہ میں گر جاؤں گا کہیں بھی، اگر یہ تھوڑا سا بھی ہائی پلیسز پہ ہوتا ہے نیچے کی طرف دیکھتا ہے تو ان کو ڈر لگتا ہے کہ میں گر جاؤں گا، اور یہ ہری ہوتا ہے، اس نے کہیں جانا ہوتا ہے بہت زیادہ اس میں ہری پن ہوتا ہے، اور اس کو سب سے زیادہ جو سمجھ لیں یہ ہوتا ہے کہ کراؤڈس میں نہیں جا سکتا جہاں لوگ زیادہ ہوتے ہیں، فیئر آف کراؤڈس کا اس کو خوف ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کو یہ کسی برج سے گزر رہا ہے یا ٹنل سے گزر رہا ہے جس کو سرنگ کہتے ہیں، اس کے اندر سے جب ٹرین گزرتی تو آپ نے دیکھا ہوگا تو اس کو بڑا خوف آتا ہے کہ میں ٹرینس جیسے جا رہی ہیں، کوئی گاڑی جا رہی ہے تو یہ آنکھیں بند کر لے گا، چیخیں مارنے لگے گا، انزائٹی میں آ جائے گا، یہ اونچی بلڈنگوں میں نہیں چڑھتا ہے، ڈرتا ہے، اس کو خوف ہوتا ہے کہ اس میں آگ لگ گئی تو میں کیسے نکل پاؤں گا، ایسی بلڈنگوں میں نہیں جاتا ہے، ایسی جگہوں میں نہیں جاتا جدھر ایگزٹ کا راستہ نہ ہو، باہر جانے کا راستہ کوئی لوگوں نے بلڈنگس میں بنایا ہوتا ہے، یہ پہلے پوچھتا کہ یہاں ہے یا نہیں، پھر اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہے تو کہتا ہے اگر ادھر آگ لگ گئی بلڈنگ میں یا بلڈنگ گر گئی تو پھر میں کیسے بچوں گا، اس لیے یہ ایسی جگہوں پہ افیکٹ ہوتا ہے، نہیں جاتا ہے، اور جہاں تھوڑی سی تنگ جگہ ہوتی ہے ادھر سے بھی اوائڈ کرتا جاتا ہے، اس کو فیئر ہونا شروع ہو جاتا ہے، ادھر بہت زیادہ فیئر ہوتا ہے، ریسٹلیس ہوتا ہے، یہ آرام سے نہیں بیٹھے گا، آپ دیکھیں گے کبھی ٹانگ ہلا رہا ہوتا ہے، کبھی ہاتھ ہلا رہا ہوتا ہے، ریسٹلیس نہیں ہوتا، ٹاکٹیو ہوتا ہے، باتیں بہت کرتا ہے، ٹاکٹیو ہوتا ہے، اور یہ ایسا بندہ ہوتا ہے کہ اس کو اگر آپ کوئی اپنا راز دے دیں، کوئی بات بتا دیں تو شام تک پورے شہر میں مشہور کر دیتا ہے، پورے شہر میں وہ بات پھیلا دیتا ہے، آپ جتنا بھی اس کو منع کریں گے لیکن یہ جو ہے نا اس کو بتائے گا ضرور، بولے گا مجھے یاد ہی نہیں رہا یا مجھے آپ نے منع ہی نہیں کیا، لیکن یہ اس تک بات پہنچانے کا مطلب ہے پورے شہر تک بات پہنچ جائے۔ فیئر آف سیلف، اس کو جو ہے نا کانفیڈنٹ لوز ہونے کا ہوتا ہے، کنٹرول، کہ میرا سیلف کنٹرول لوز ہو جائے گا، میں گر جاؤں گا، مینٹلی بھی گر جاؤں گا اور میں فزیکلی بھی گر جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا جو ہے نا آپ دیکھیں کہ یہ انزائٹی اس کو اس وقت ہوتی ہے جب یہ، اور پھر پریشان ہو جاتا ہے، انزائٹی جب ہوتی ہے پھر پانی پینے لگ جاتا ہے، بہت زیادہ پانی پینے لگ جاتا ہے، بہت زیادہ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگ جاتا ہے، یہ بہت زیادہ مینٹل سٹریس لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کو گیسٹرک پرابلم ہوتی ہے، معدے میں السرز بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آئس کریم یا کولڈ ڈرنکس یا کولڈ والی آئس کریم یا آئس یہ جب کھاتا ہے تو یہ اس کو ایگریویٹ کرتا ہے، معدے میں اس کو پرابلمز ہونی شروع ہو جاتی ہے، یہ اس کا ایک کور نوٹ ہے، آپ نے اس کو نوٹ کرنا ہے۔ تو ارجنٹم نائٹریکم کی ایک اگر آپ پکچر کھینچیں تو وہ یہ ہے کہ ارجنٹم نائٹریکم ایک ایسا انسان ہے جس کی زندگی میں خوف اور انزائٹی ہے، اور وہ ہر چیز سے خوف زدہ ہوتا ہے،
ایون وہ ادھر تک کرے گا کہ رات کو وہ اٹھ کے بار بار اپنے گھر کے دروازے چیک کرے گا کہ میں نے لاک کیے نہیں کیے. اسی طرح وہ اپنی گاڑی کے ٹائر کی ہوا چیک کرے گا کہ میں نے اس میں ہوا ہے نہیں ہے. اسی طرح وہ پانی کی ٹینکی چیک کرے گا کہ پانی ہے نہیں ہے, میں نے صبح جانا ہے. اس کے پیچھے وجہ یہ ہوگی کہ اس نے اپنا ٹائم پہ پہنچنا ہوتا ہے, وقت کا پابند ہوتا ہے یہ بندہ. وقت پہ جب کسی کو وقت دے دیتا ہے تو اس کو پھر اس کے لیے پریشانی ہونی شروع ہو جاتی ہے اور وہ بڑا پریشان ہونے لگ جاتا ہے. یہ کنڈیشن ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں کہ ہمارے یہاں 99% لوگوں میں یہ چیزیں آ گئی اور ہم نے ایز اے ہومیوپیتھ, کلاسیکل ہومیوپیتھ ان کو سولو کرنا ہے, ان کی پرسنالٹی کو دیکھنا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ان کی پرسنالٹی اوریجنل یہ ہو, ان کی پرسنالٹی بھی یہ بیماری کی وجہ سے پرسنالٹی آ چکی ہوتی ہے. تو ہم نے اس کو میڈیسن کی پرسنالٹی کے ساتھ میچ کر کے ان کو میڈیسن دینی ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ تھا ارجنٹم نائٹریکم کی جو ریل پرسنالٹی ہے وہ میں نے آپ کو بیان کی ہے. اس میں اگر آپ کو کوئی کیوریز ہو, کوئی سوال ہو تو بالکل آپ کر سکتے ہیں. یہ ایسا انسان ہوتا ہے, یہ لوگوں میں جانا پسند نہیں کرتا, لوگوں میں کھڑا ہونا پسند نہیں کرتا, جہاں جلسے جلوس ہوتے ہیں وہاں نہیں جاتا, جدھر مالز ہوتے ہیں جیسے بازار ہوتے ہیں ادھر یہ نہیں جاتا. اس کو خوف ہوتا ہے, انزائٹی ہوتی ہے, ڈپریشن ہوتا ہے, پریشان ہونے لگ جاتا ہے, ہاتھ پیر اس کے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, پسینہ آنے لگ جاتا ہے. یہ کوئی خبر سن لے تو پھر پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے, انزائٹی میں آنا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ ہر ٹائم فاسٹ رہتا ہے, اس کا دماغ بھی فاسٹ رہتا ہے, اس کا نیگیٹو سوچ اس کو آتی رہتی ہے, ڈائلوژنس اس کو الٹے سیدھے آتے رہتے ہیں, وہم اس کو, وہمی انسان ہوتا ہے, اس کو وہم الٹے سیدھے آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو میں آپ کو یہ تھوڑا سا اس کے بارے میں نے ڈیٹیل سے سمجھایا کہ آپ کو یہ اس کی جو پرسنالٹی وہ سمجھ آ جائے. چلیں جی, دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے دونوں جہان بنا کے رکھے, جو دونوں جہانوں میں بہتر ہیں وہ نصیب کرے, جو نہیں ہے ہم سے دور کر دیں. ٹھیک ہے جی, اللہ